نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورۃ الم نشرح اس سورت کا نام ہے. اس سے پہلے سورۃ ضحیٰ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی. اس میں اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے سینے سے بوجھ کو دور کر دیا. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ جو ہے وہ جھکی ہوئی. الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. دو قسم کے سینے کھولا جاتا ہے، ایک تو ظاہری سینہ کھولنا اور ایک باطنی سینہ کھولنا. ظاہری، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، تو آپ کے سینے کو جاگ کیا گیا، چیرا گیا اور آپ کے دل کو دھویا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کا آپریشن. حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے کہ ہمارے جو عربی بھائی ہیں ان کو کسی نے قتل کر دیا. تو وہ دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ آپ ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں، لیکن رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا. تو وہ آپ کا سینہ چاک کیا، جس کو کہتے ہیں نشرح، آپ کے سینے کو کھول دیا. یہ آپ کے سینے کو تقریباً 4 دفعہ اس طرح آپریشن کیا. ایک یہ بچپن میں ہوا، اور بچپن کے جو بچوں کے جو باتیں ہوتی ہیں، دوڑ دھوپ، شرارتیں، تو یہ دل کے اندر سے یہ چیزیں نکالتی، باقی بچوں کی طرح آپ نہیں. پھر 10 سال کی عمر میں جب جوانی کے قریب پہنچے، پھر آپ کے سینے کو چیرا گیا اور اس میں علم و حکمت کو بھرا گیا. اس کے بعد 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، تب بھی آپ کے سینے کو چیرا گیا اور اس میں علم و حکمت کو بھرا گیا. اور چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا آپریشن ہوا. اور وہ جو نشانات تھے آپریشن میں، صحابہ کہتے کہ وہ آخر تک اس کے نشانات نظر آتے تھے. آپریشن کے بعد وہ جو نشان ہوتے ہیں. تو معراج پر جانے سے پہلے بھی آپ کے سینے کو اس طرح چیرا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا اور زمزم سے دھویا گیا اور علم و حکمت اس میں بھرا گیا. کیونکہ اللہ کے ملاقات کے لیے جانا تھا، تو اس کے لیے دل کا جو بوجھ تھا وہ اللہ پاک نے ہٹا دیا. تو یہ تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. اور اس کے جو بوجھ تھا وحی کا، وحی جو ہے نا جی، وہ بہت ایک بھاری چیز ہے. اللہ کا جو قرآن ہے، جب وہ نبی پر نازل ہوتا ہے تو بہت بھاری کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس اونٹنی پر میں بیٹھا ہوتا، اگر وحی آتی تو وہ بیٹھ جاتی، اور اگر کسی کے اوپر میرا یہ رام پڑا ہوتا اور وحی آتی تو نیچے والا بندہ جو تھا وہ درد سے چلاتا.
تو فرمایا کہ یہ آپ کے سینے کو کھولا گیا اور آپ سے بوجھ کو ہٹایا گیا، وہ بوجھ جس سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی، الذی انقض ظہرک، اور ایک ہے سینہ اسلام کے لیے کھولنا، دین کے لیے کھولنا، دین کی سمجھ آ جانا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے سینے کو اللہ اسلام کے نور کے لیے کھول دے تو وہ جلدی سمجھ لے دین کو، سینہ کھل جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں سالوں کے سال گزر جاتے لیکن وہ سمجھ میں ان کا سینہ بند ہوتا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب اشرح لی، اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر۔ تو نبوت کا کام آسان نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، تو آپ نے یہ دعا مانگی۔ اور آپ کے دور میں بھی جو بڑے بڑے کافر تھے وہ فرعون جیسے تھے، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ دعا مانگی۔ ویسے وظیفے کے طور پہ آپ حضرات کو یہ بتاتا ہوں کہ بچوں کو یہ دعا یاد کرائیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بچوں کے سینے کھل جاتے ہیں، وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، وہ پڑھا کریں صبح، آپ پڑھ کے خوب مار دیا کریں۔ تو یہ بہترین دعا ہے۔ اور اگر کسی کی زبان نہ چلتی ہو، بول نہ سکتا ہو، تقریر نہ کر سکتا ہو، زبان رکتی ہو، تو تب بھی یہ دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو یہ زبردست وظیفہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ مانگا کہ میرے سینے کو کھول دے، اور اپنے نبی کے لیے اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں نے تو آپ کے سینے کو کھول دیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور پھر فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ کیسے بلند کر دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا بھی نام، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں اذان ہوگی، جہاں کلمہ ہوگا، جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آئے گا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہر جگہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو ذکر سے یہ مراد ہے کہ جہاں بھی میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام بھی لوگ بولیں گے۔ فرمایا کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فرمایا یہ ساری باتیں تو ہوں گی، لیکن اس راستے میں مشکلات بھی آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے دین کو پہ چلنا، پھر اس کو پھیلانا، پھر اس کو نافذ کرنا۔ مدینہ منورہ میں آپ کی ریاست جو تھی، اس میں آپ نے اس دین کو نافذ کیا، تو مشکلات آئی، جہاد کیا، لوگوں سے لڑائیاں ہوئی۔ فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکلات کے بعد آسانی ہے، پہلے مشکل آئے گی پھر آسانی آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آسانی تب آئی جب صحابہ کرام تیار ہو گئے، جہاں آپ چاہتے ہیں ان کو بیچ دیں اور وہ کام کر کے دکھاتے ہیں، ان کی پوری ٹیم تیار ہو گئی۔ آج بھی اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہے نا تو اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ دین کے نفاذ کے لیے ایسے لوگ چاہیے کہ جو کہ نفاذ کو سمجھنے والے ہوں۔ اگر ہم آج کہیں نا جی شہباز شریف صاحب کو اپنی دین کو نافذ کر دو، بیچاروں کو کیا بتائیں، ان کے پاس نہ خود پتہ ہے نہ ان کے پاس ایسی ٹیم۔
اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایسے لوگ ہوں جو تیار ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو بکر صدیق واقعوں کی نماز پڑھا تیار تھے. تو آپ کی ٹیم جب تیار ہوئی تو اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہمیں پہلے مشکلات تھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پہلے مشکلات آئی اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آسانی ہے. تو آپ کی جب ٹیم صحابہ کرام کی تیار ہوئی انہوں نے پھر جہاد بھی کیا, انہوں نے اسلام کے لیے لڑائی کی اور اسلام کے نفاذ کے لیے انہوں نے ساری کوششیں بھی کی. تو اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے پوری ایک ٹیم ہونی چاہیے جس کو پورا پتہ ہو کہ یہاں یہ نافذ ہوگا, یہاں یہ نافذ ہوگا, یہاں یہ نافذ ہوگا, تب جا کے کامیابی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کی ایک ٹیم عطا کر دی اور وہ ایسے تھے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تھے وہ پہنچ جاتے تھے. تو تربیت ہوتی ہے جماعت میں, ایک ٹیم کی تربیت ہوتی ہے. تربیت کے بعد وہ کام کے لیے آسان ہوتا ہے. اگر تربیت نہ ہو اور آپ کسی کو کہیں بھیج دیں تو وہ کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے. تربیت ضروری ہے, روٹین ہوتی ہے. ورنہ ان ساری باتوں کے بعد پھر کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اتنے کچھ کرنے کے باوجود جب آپ فارغ ہوں تو پھر محنت کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. حضور سے اللہ نے فرمایا کہ آپ محنت کریں. ہماری کوئی محنت کی ضرورت نہیں, بے محنت کے پھل تو نہیں ملے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ, آپ محنت کریں, آپ راتوں کو اٹھے, آپ نفل پڑھیں, آپ ذکر کریں. اور یہ جو محنت ہے جب انسان کرتا ہے نا تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے, آئندہ وہ کام کر سکتا ہے. ایک آدمی ہے اس نے کوئی اللہ کے لیے محنت ہی نہیں کی, جب اوپر سے کوئی حکم نافذ ہوتا ہے تو پھر وہ کر نہیں سکتا. لیکن جو لوگ اس کے لیے تیار رہتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, ہر وقت مستعد رہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب آپ کو وقت ملے کیا کریں؟ آپ محنت کریں. اور فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کے طرف تو رجوع کریں. کیا کریں؟ اللہ کو رجوع والے لوگ بڑے پسند. رجوع کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر بات کو اللہ کی طرف دیکھنا ہے. یہ میرا رب کرے گا, میرے رب نے یہ کہا ہے, میرا رب یہ کرے گا. تو رجوع الی اللہ اللہ کو بڑی پسند ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میرے جو کام بھی ہیں ان کو اللہ کی طرف موڑتا ہوں, اللہ میرے کام کو آسان فرمائے گا. ورنہ ہے کہ جب فارغ ہوں تو محنت کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے. رجوع کسے کہتے ہیں؟ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں, چلتے پھرتے آگے پیچھے کام کرتے وقت جب وقوف قلبی ہوگا نا, وقوف قلبی, وقوف قلبی کہتے ہیں کہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد. جو لوگ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ بڑے ذاکرین میں سے شمار ہوتے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں لیکن دھیان آپ کو کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو اس کے کہتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں, اس کی طرف راغب ہو جائیں, اس کی طرف دوڑیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, سَابِقُوا إِلَى اللَّهِ. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق